سب سے پہلے یہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، پاکستان غریبوں کا ٹائیگر، ایشیا میں غریبوں کا ٹائیگر بن چکا ہے اور مزید غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس کیا حل ہے؟ دھرنا دینا، کراچی کو جام کر دینا، کوئٹہ کو جام کر دینا، لاہور کو جام کر دینا، بڑی شہروں کے، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ کوئی کنکریٹ حل بتائیں نا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ جماعت اسلامی کے پاس پورے کا پورا ایک پلان اور حل موجود ہے۔ یہ جو ورلڈ بینک کی آپ نے رپورٹ جو ہے وہ یہاں پر بیان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پاکستان کے حالات جو ہیں اس سے بھی بدتر ہیں اور یہ افسوسناک ہے، اور یہ دراصل وہ کارکردگی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی، کہ جس کی وجہ سے آج جو پاکستان ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو غریبوں کا ٹائیگر کہنا پڑ رہا ہے آپ کو، اور جس طرح 9.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطِ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جس طرح 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں اور وہ تعلیمی اداروں میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ مزید اس کو ڈسکرائب کریں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر تو 80+ % لوگ وہ ہیں جن کو صاف پینے کا پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، اور جو ہیلتھ اور صحت کی بات کریں تو اس کی سہولیات کا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایسے میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے باقاعدہ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں وہ قائم کی۔ ہمارے ساتھ 1200 PhDs ہیں پاکستان کے اندر موجود۔ سنی نہیں گئی کہ کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بات آپ نے کی نا کہ نیوٹرل تھی، ہم کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہے۔ ہمارا پیج، عوام کا پیج، ایک پیج پہ رہی ہے۔ پاکستان کو جس نے دبایا وہ پی ڈی ایم تھی۔ ہمارے پاس آئے تھے پی ڈی ایم والے کہ آپ حصہ بن جائیں، آپ گورنمنٹ کا حصہ بنیں، اپنا حصہ لے لیں۔ وہ ہمیں وزارتیں دینے کو بھی تیار تھے، لیکن ہم نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ پسند کیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم اس لیے نہیں گئے کہ پی ٹی آئی کے بھی دعوے اور نعرے بہت زیادہ تھے، لیکن عملی طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس باقاعدہ وہ قیادت موجود ہے کہ جو اس ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ ہمارے پاس وہ پلان موجود ہے کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے انرجی پر قومی کانفرنس کی اسلام آباد میں، وہاں سراج الحق صاحب نے اس کا حل پیش کیا۔ ہم معیشت پہ جو ہے غیر سودی معیشت پر پورا حل جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ ہم نوجوانوں پر بات کر چکے ہیں، جس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں، ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ کیسے اسکالرشپ دیں گے، کہاں سے دیں گے، کیسے پورے ملک میں یہ نوجوان جو ہیں یہ سونا ہے، سونے سے بھی قیمتی نوجوان۔ کیسے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے نیوٹرل کہہ دیا، لیکن جنہوں نے خود کو نیوٹرل کہا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اگر دھارے میں نہیں کوشش، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، سمجھ رہے ہیں، کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیلو ہائی نہیں کریں گے تو کیسے؟ دیکھیں یہ ان کو لانے والے اور ان کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 3 جماعتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ کس گملے میں پلی بڑی، کیسے یہ پروان چڑھی، کس نے سپورٹ کیا؟ آج جو ملک کا حشر ہے، جو عوام نوحہ ہر وقت رو رہی ہے اور گھروں میں فاقے ہیں، یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، مجرم ہیں، یہ بالکل ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ ان کے پاس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا ویژن ہے، نہ ان کی قیادت نے کوئی ایسا کام کیا۔ دیکھیے 2 3 4 چیزیں گنوا کے آپ نے جو خواب دکھائے عوام کو، وہ خواب پورے نہیں کیے بلکہ آپ نے اس کے الٹ کیا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ بجلی کا جو بل ہے اس میں جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں، ظالمانہ جو اضافہ ہے، وہ عام آدمی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات آپ نے بڑھا دی، جس طرح آپ نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، واقعتاً غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے وہ محروم ہو گیا۔ 9-10 کروڑ، اصل میں تو مجھے 15 کروڑ لگتے ہیں غربت کے نیچے۔ جس وقت وقاص صاحب، جس وقت بجلی کا بل آتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آپ وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتے، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، اور بجلی کا بل جو ہے اس کی ادائیگی کے بعد بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس، اپنے والدین کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اپنی بنیادی ضرورتیں اور راشن اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ پورا کرنے کے لیے وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ جماعت اسلامی نے اسی لیے جماعت اسلامی نے جب جمہوری رستہ اختیار کیا ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم ان کو مجبور کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ یہ اضافے واپس لیں اور نگران حکومت اپنی حد سے آگے نہ بڑھے۔